کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا، جب خود خدا ہی بڑھتا خطبہ میرے نبی کا، جب خود خدا ہی بڑھتا خطبہ میرے نبی کا، سوچو تو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا، سوچو تو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا، کہ جب چاند سے ہی روشن تلوہ میرے نبی کا، جب چاند سے ہی روشن تلوہ میرے نبی کا، اونچا صدا رہے گا جھنڈا میرے نبی کا، اونچا صدا رہے گا جھنڈا میرے نبی کا، ہر سمت بج رہا ہے ڈنکا میرے نبی کا، ہر سمت بج رہا ہے ڈنکا میرے نبی کا، اور عشق نبی میں ڈھل کر یہ کہہ دیا رضا نے، عشق نبی میں ڈھل کر یہ کہہ دیا رضا نے، کہ ہے کعبے کا بھی کعبہ روزہ میرے نبی کا، ہے کعبے کا بھی کعبہ روزہ میرے نبی کا، اور آگے یہ ہے کہ گنبد خضرا کا جلوہ دیکھتے ہی دیکھتے دم نکل جائے مدینہ، دیکھتے ہی دیکھتے دم نکل جائے مدینہ، دیکھتے ہی دیکھتے نور والے کا قدم جب فرش گدی پر پڑی، نور والے کا قدم جب فرش گدی پر پڑا تو ہو گیا حسو اجالا، دیکھتے ہی دیکھتے ہو گیا حسو اجالا، دیکھتے ہی دیکھتے۔ حضرات گرامی، چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، خواجہ خواجہ فخر ہندوستان خواجہ معین چشتی کے چاہنے والے ماننے والوں، ایک بار ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باہر گئے، بے کس پنامی اپنے ایمان اور عقیدے کو تازہ کرتے ہوئے بڑے بابا سے بڑے مرد پاک اللہم صلی علی سیدنا سیدنا وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، ایک ایسے صحابی رسول کے بارے میں بتا دوں جن کا نام آپ بار بار سنے ہوں گے، وہ صحابی رسول جنہوں نے حضور پاک کو دعوت دی، اور دعوت دی تو ایسی دعوت کہ تا قیامت تک وہ دعوت یاد لوگوں کو رہے گی۔ وہ کون ہے؟ حضرت جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے حضور کو دعوت دی۔ تو وہ کیسے؟ تو غور کریں آپ حضرات کہ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں جنگ خندق کے موقع پر موجود تھے، حضور کی بارگاہ میں جلوہ افروز سے موجود تھے، اور حضور کی بارگاہ میں ایک عاشقی رسول آتے ہی صحابی رسول آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ، اسلام کی خاطر آپ کے دین کے لیے یا رسول اللہ، ہم نے جو تو اپنے پیٹ پر پتھریں باندھ لی ہیں تاکہ کفار مکہ یہ نہ کہیں کہ اسلام کے چاہنے والے ماننے والے جو تو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے دین کے لیے اسلام کے لیے پیٹ پر ہم نے پتھریں باندھ لی ہیں۔ حضرات گرامی، پیارے آقا کہتے ہیں کہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ پیارے آقا اپنے پردے کو ہٹاتے ہیں، دامن کو ہٹانے کے بعد اپنے پیٹ کو دکھاتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں کہ دو پتھر حضور کے پیٹ میں بندھے ہوئے تھے، دو پتھر۔ وہ عاشق رسول حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت جابر موجود تھے، حضور کے پیٹ پہ دو پتھر دیکھ کر کے حضرت جابر دوڑے دوڑے گھر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج میں نے رسول اللہ کے پیٹ میں دو پتھر دیکھے ہیں، نہ جانے پیارے آقا کئی دنوں سے بھوکے ہوں گے، نہ جانے پیارے آقا کب کھانا کھائے ہوں گے، لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی دعوت اپنے یہاں کی جائے۔ بی بی کہتی ہے میرے شوہر سرتاج جب بات ایسی ہے تو لہٰذا حضور کی دعوت آج آپ دے کے آئیے، اور سنیے ہم لوگوں کے یہاں گھر میں زیادہ کچھ ہے نہیں، صرف آدھا کلو جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ ہم لوگ تو سب کو کھانا پیٹ بھر کے خندق والوں کو نہیں کھلا سکتے، البتہ حضور کو ضرور پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتے ہیں، لہٰذا جب تم جانا حضور کو دعوت دینے کے لیے تو صرف اور صرف حضور کے کان میں دعوت دینا اور کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہم لوگوں کے یہاں، تمام لوگوں کو تو کھلا نہیں سکتے ہیں لیکن البتہ حضور کو پیٹ بھر کے ضرور ہم لوگ کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت جابر جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ہم نے آج آپ کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے دیکھے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہم لوگوں کے یہاں ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جابر، ضرور انشاءاللہ پہنچیں گے۔
برادران ملت اسلامیہ، حضرت جابر حضور کو دعوت دے کر ابھی وہاں سے ہٹے ہی تھے، پیارے آقا اعلانیہ طور پر تمام صحابہ کرام کو خندق والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ صحابہ کرام خندق والے حضور کی باتوں پر توجہ ابھی دے ہی رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، آج ہم لوگوں کی دعوت جابر بھی یہاں ہے۔ اب حضرت جابر ابھی تھوڑی دیر ہٹے ہی تھے، پھر دوڑے گھر آنے کے بعد کہتی کہ آج تو گجب ہو گیا۔ بی بی کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا، بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ سب کی دعوت ہم لوگوں کی یہاں ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ میں نے تو پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ تم حضور کو صرف حضور کو کان میں جا کر کے دعوت دینا، سب کے کھانے کا انتظام تو ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہے، لیکن حضور کے کھانے کا انتظام ہم لوگوں کے یہاں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن پتہ نہیں تم نے کیسے دعوت دے دی کہ تمام لوگوں میں یہ بات تو پہنچ گئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے حضور کے کان ہی میں دعوت دی تھی، لیکن حضور تمام لوگوں میں اعلان کر دیا، خندق والوں میں اعلان کر دیے۔ اب بی بی کہتی ہے کہ سنو، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے، اس لیے کہ جب ہمارے جو ذمہ داری ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی کوئی ہم لوگوں کو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے ہم لوگوں نے حضور کو دعوت دی ہے اور حضور نے خندق والوں کو دعوت دی ہے، لہذا ہم لوگوں کے ذمے میں ہے کہ حضور کے کھانے کا انتظام کریں، حضور کے ذمے میں ہے کہ وہ تمام صحابہ، تمام خندق والوں کو، تمام صحابہ کرام کے کھانے کا انتظام کریں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب تیاری تو شروع کرتے ہیں حضرت جابر اور ان کی بیوی۔ جب تیاریاں شروع کرتے ہیں تو ہوا یوں کہ جو بکری کے بچے تھے وہ بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں حضرت جابر۔ ہماری اور آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ قربانی کے موقع پہ یا کسی بھی موقع پر جب بکریاں ذبح کرتے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں تو وہ بچے دیکھتے ہیں غور سے، دیکھنے کے بعد وہ بچے نقلی جانور بناتے ہیں، وہ بچے نقلی وغیرہ جانور بنا کر کے اس شکل کے بچے جانور بنا کر کے اس پر چھریاں چلاتے ہیں، اس پر جو طرح طرح کی چیزوں سے جو تو اس کو کاٹتے ہیں اور پھر اس کو کھیل میں جو تو لے کے آتے ہیں بچے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کے بچے دیکھ رہے تھے غور سے، اور جب دیکھ رہے تھے تو وہی چھری سے ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو جانور بناتے ہیں، اس پر چھریاں جو چلا دیتے ہیں۔ اب جو جس پر چھری چلائی جاتی ہے وہ انتقال ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب یہ دوسرا بھائی دہشت سے ڈر کے مارے چھت کے اوپر جاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ بھی گر کے انتقال ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ حضرت جابر کے یہاں دو لاشیں جو تو پڑی ہوئی ہے۔ اب حضرت جابر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اب ہوگا تو اب کیا ہوگا؟ آج حضور کی دعوت ہے اور ہمارے یہاں جو تو دو لوگوں کے انتقال ہو چکے ہیں، اگر ہم لوگ روئیں گے، چلائیں گے، واہ واہ کریں گے، شور و غل کریں گے تو حضور نہ جانے کئی دن سے بھوکے کئی دن سے ہیں، اور پھر آج بھی اگر ہم لوگ شور و غل کریں گے اور روئیں گے پیٹیں گے تو حضور آج بھی جو تو کھانے سے محروم رہیں گے، حضور آج بھی جو تو کھانا نہیں تناول فرما پائیں گے۔ اب حضرت جابر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ سنو، ان لوگوں کو کفن دفن دینا اب بھی ہے اور بعد میں بھی ہے، لہٰذا اگر یہ سب کاموں میں اگر مشغول ہو جائیں گے، یہ سب کام اگر کرنے میں مصروف ہو جائیں گے تو لہٰذا حضور ہم لوگ یہاں آئیں گے تو پھر تمام کی تمام باتوں کو سمجھ جائیں گے، پھر حضور لوٹ جائیں گے، کھانا پینا نہیں کھا پائیں گے، لہٰذا ان کو ابھی چھپا لیتے ہیں اور باقی حضور کے کھانے کا انتظام شروع کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت جابر اور ان کی بیوی یہ رائے مشورہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے لاش کو چھپا لیتے ہیں اور جو تو کھانے پینے کا انتظام وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انتظام کرتے کرتے اتنے میں پیارے آقا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کے آتے ہیں حضرت جابر کے یہاں،
تشریف لے کر کے جیسے آتے ہی اب جو ہے دسترخوان لگی ہوئی تھی، حضرت جابر کھانا جو تو پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنا لعاب جو تو تھوڑا سا ہانڈی پہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا آٹے پہ ملا دیتے ہیں، اور اس میں اتنی برکتیں اس میں ہو جاتی ہیں کہ صحابہ کرام دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگ جتنے خندق والے ہو، تم لوگ پہلے ایک کے بعد دیگر سحر کوئی کھا لو، پہلے صحابہ کی باری ہے، اس کے بعد امام الانبیاء کی باری ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں امام الانبیاء کی باری بعد میں ہے، صحابہ کرام کی باری پہلے کھانے کی، لہٰذا تم لوگ پہلے کھانا کھا کر کے تم لوگ چلو ہم آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کھانا ایک کے بعد دیگر ہر کوئی کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب سب صحابہ کرام کھانا وانا کھا کر کے چلے گئے تو اب حضرت جابر، اب حضور پاک کہتے ہیں کہ جابر آؤ اب ہم لوگ کی باری ہے۔ اس کے بعد حضور پاک کہتے ہیں کہ جابر یہ بتاؤ تمہارے یہاں تمہارے تو 2 بچے بھی تو ہیں، آج وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں، آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، آخر وہ ہے کہاں؟ اب حضرت جابر سوچتے ہیں جن سے خدا کی ذات چھپ نہیں سکتی، جن سے خدا کی ذات چھپ نہیں سکتی، وہ جابر کی دل کی بات کیسے چھپ سکتی ہے؟ ایسی بات کی جائے کہ بات بھی ٹل جائے اور ہمیں جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ سو رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ وہ سو رہے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جابر جاؤ اسے اٹھا کر کے لے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جابر جاؤ اس سے میرا نام کہہ دینا، وہ آ جائیں گے، اٹھ جائیں گے۔ حضرات گرامی، اب حضرت جابر کے صبر کا پیمانہ جو تو دل کے اندر نہیں رہے، روتے چلاتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ اب جو جابر کے بس کی بات نہیں ان کو اٹھانا، یا رسول اللہ وہ تو اب ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں۔ حضرات گرامی، پیارے آقا جیسے یہ بات سنتے ہیں، سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اے جابر کے لڑکے سنو سنو، تم لوگ سو رہے ہو اور ادھر دسترخوان میں رسول پاک محمد رسول اللہ تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بات جیسے ان کے لڑکے حضرت جابر کے لڑکے کی کانوں تک پہنچی ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہہ کر کے جو تو باہر آ جاتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ارشاد ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ فرمائیں یا رسول اللہ۔ کہتے کہ سنو، سب لوگ کھا کر چلے گئے، اب جو تو کھانا کھانے کی باری ہم لوگوں کی ہے، لہٰذا ہم سب مل کر کھانا کھائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت جابر ان کے دونوں لڑکی اور پیارے آقا کھانا تناول فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جابر سنو، بکری کے بچے جو تم لوگ یہاں تھے وہ کہاں؟ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اسے ذبح ہم نے کر دیا، آپ لوگ کی دعوت کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ کہتے ہیں کہ بات ایسی ہے، ہر ہڈی کو یعنی بکری کے کھائے ہوئے ہڈی کو اکٹھا کرو۔ حضرت جابر اکٹھا ہڈی کو کرتے ہیں، پیارے آقا کلبے زندہ پڑھ دیتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ تمام کے تمام ہڈی جو تھی وہ بکری کے شکل میں پھر سے ایک بچہ تیار ہو جاتا ہے بکری کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ برادران ملت اسلام میں حضور پاک کی یہ معجزہ ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے آقا ہم جیسے ہیں، پیارے آقا ہماری ہی طرح ہے، نبی تو ہمارے ہی طرح ہے۔ ارے تم نبی کو اپنے طرح کہہ رہے ہو، اگر تم بلاؤ گے اپنے خاندان کو، اپنے آل اولاد کو بلاؤ گے، تمہارے بلانے پر وہ نہیں آتے ہیں جلدی، وہ تمہارے جو تم کہے ہو یہ بات کو نہیں سنتے ہیں۔ اور پیارے آقا اگر مردے کو جو تو آنے کے لیے کہے، مردے کو بلائے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو کر کے دسترخوان پر بیٹھ جائے، مردہ بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ برادران ملت اسلام میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور مجھ جیسے، تو ان سے یہی ہمارا اعلان ہے کہ تم پہلے اپنے شکل کو شیشے میں دیکھ کر کہو کہ کیا تم اور حضور ایک جیسے ہیں؟ لہٰذا ہرگز نہیں، اس لیے کہ حضور تو نور اعلیٰ نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔